السلام علیکم. تو ہمارا نیکسٹ پورشن ہے مسلم ماہرین معاشیات. مسلم ماہرین معاشیات میں کئی ایسے نام ہیں جو مذہبی بھی ہیں، ظاہری بات ہے مذہبی ہے، مسلم ہیں، اور فقہی بھی ہوں گے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے امام ابو یوسف. بڑا مشہور نام ہے، بڑی مشہور شخصیت ہے. گیس کریں ذرا کون ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں فقہ حنفی کے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے مشہور شاگرد دو ہیں، امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں. یہ دونوں امام ابو یوسف ہیں. امام ابو یوسف کا جو اصل نام ہے ان کا یعقوب بن ابراہیم. یعقوب بن ابراہیم ان کا نام ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ 731 کو کوفہ میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور 182 ہجری، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ بنتا ہے 113 ہجری، اور یہ 182 ہجری کو انہوں نے بغداد میں وفات پائی ہے. امام ابو یوسف ہی تاریخ کے آپ کہہ لیں کہ پہلے چیف جسٹس، یا آپ جن کو قاضی القضاء عربی میں پڑھتے ہوں گے، ان کو قاضی القضاء پہلا قاضی القضاء کہا جاتا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ پہلے چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں. 166 ہجری میں خلیفہ مہدی کے کہنے پر یہ بغداد گئے ہیں، اور میں آپ کے لیے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مہدی کی فرمائش پہ یہ بغداد گئے ہیں، اور ہارون الرشید کے دور میں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ وفات پائی ہے، اور ہارون الرشید نے ہی امام ابو یوسف کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور امام ابو یوسف جو ہے یہ بغداد میں ہی مدفون ہے. خلیفہ ہارون الرشید کے کہنے پر ہی اپنی جو مشہور کتاب ہے اس کا کتاب الخراج وہ لکھی ہے. کتاب الخراج، خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، جزیہ کو، جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. کتاب الخراج جو ہے یہ امام ابو یوسف کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہی ایم سی کیو ہمارا امپورٹنٹ ہے، بس یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ہاں، کتاب الخراج میں کیا ہے، ٹیکس کیسے جنریٹ کرنا ہے، حکومت سے کیلکولیشن کیسے کرنی ہے. ظاہری بات ہے حکومت کے پاس پیسہ آ رہا ہے، پیسہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے، مصارف کون کون سے ہیں، مسلمان جو ہوئے ہیں ان سے ٹیکس کس طرح لینا ہے، زمینیں جو غیر مسلم کی کاپیاں لی گئی ہیں وہ کیسے کرنی ہیں. یہ ساری چیزیں کتاب الخراج میں تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں. آپ اس طرح کہہ لیجئے کہ امام ابو یوسف نے بیسکس آپ جو ہے اسلامک اکانومسٹ، بحیثیت اسلامک اکانومسٹ وہ بتائے ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الخراج، امام ابو یوسف. باقی فقہ میں ان کا تفصیلی تعارف ہے، ان کی کتابوں کے نام امام ابو یوسف کے اور امام ابو حنیفہ کے آپس میں فتاوی جات اور ان کے اختلافات وہ سارے فقہی ہیں. ہم چونکہ اکنامکس پڑھ رہے ہیں، اکنامکس بس ان کی کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اٹس کال کتاب الخراج. دوسرے نمبر پہ امام ابو عبید القاسم ہے. ابو عبید القاسم، ان کی مشہور کتاب ہے اٹس کال کتاب الاموال. یہ اپنے ایم سی کو یاد رکھنا، اور یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کو ہے کتاب. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کتابیات جو ہیں اکثر کمیشن کے پیپر میں، فیڈرل کے پیپر میں کوشچن آتے ہیں کتابیات کے بارے میں، کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے. اب وہ تفاسیر کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح اکنامکس کی کتابیں بھی ہوتی ہیں. تو اکنامکس میں جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں ان میں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کتاب الاموال کے مصنف کون ہیں، ابو عبید القاسم. اب اموال مال سے ہے، پیسوں سے ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اب کہہ لیں کہ تفاصیل بتائیے. پہلے تھوڑا تعارف دیکھ لیتے ہیں. ان کا جو اصل نام تھا وہ قاسم تھا، اور جو ان کی کنیت تھی وہ ابو عبید تھی، اور ان کے جو والد کا نام تھا وہ سلام تھا. 150 میں یہ ہرات میں پیدا ہوتے ہیں، اور انہوں نے مکہ میں وفات پائی ہے. یحییٰ بن معین کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیا ہوا ہے. بس یہ اہم چیز ہے. کتاب الاموال جو ہے یہ آپ نے اسپیشلی دیکھنی ہے. اب کتاب الاموال کی پوری تفسیر ہے، ان کے نظریات ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کے فتاوی جات ہیں، ہم وہاں پر نہیں جانے لگے. بس کتاب الاموال، ابو عبید القاسم، اور یہ ہرات میں پیدا ہوتے ہیں. ابن حزم نیکسٹ بڑی مشہور شخصیت ہے. ابن حزم فقہ، آپ کہہ لیں کہ فقہ ظاہری کا ان کو امام بھی کہا جاتا ہے. ابن حزم کو 994 کو قرطبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ کہہ لیں کہ قرطبہ میں ہی وفات پائی ہے. المحلہ
ابن ہزم کی مشہور کتاب ہے ورا آپ کہہ لیں کہ معاشیات پر لکھی ہوئی محلہ. اچھا آپ کو معلوم ہوگا ہم جب ہسٹری کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تو ہسٹری کے ٹاپک میں اموی خاندان جب ختم ہونے والا ہوا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جنگ ذاب جو ہوتی ہے ہشام بن عبد الملک کی اور اس کے ساتھ ساتھ عباسیوں کی جو آخری دریائے ذاب کے کنارے جنگ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کہہ لیں کہ امویوں کی شکست ہوتی ہے, عباسی غالب آتے ہیں اور پھر عباسیوں کے غالب آنے کے بعد عباسی چن چن کے آپ کہہ لیں کہ امیوں سے بدلے لیتے ہیں. جب وہ اپنے بدلے لیتے ہیں تو ان میں سے ایک شہزادہ جیسا کہ تاریخ میں بتایا گیا تھا اس کا عبد الرحمن اس کا نام تھا لیکن وہ تاریخ میں عبد الرحمن داخل کے نام سے مشہور ہے. یہ بھاگ کے اندلس چلا گیا. اس کی جو ماں تھی وہ قبیلہ بربر نسل سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بربر جو ہے یہ ایک افریقی آپ کہہ لیں کہ خاندان ہے. اس کی والدہ وہاں سے تھی. یہ بربر نسل کے بربر قبیلے میں گیا, سپورٹ ہوئی اس کو اور پھر اس نے آپ کہہ لیں کہ اندلس میں اپنی حکومت قائم کی. اس کا سلطنت سے اس کو کہتے ہیں سلطنت اندلسیہ امویہ. تو عبد الرحمن داخل کے بعد جو مشہور شخصیت یہاں پر آتی ہے وہ عبد الرحمن ناصر کی ہے. تو بس اموی سلطنت ہم نے پڑھ لی ہے, نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا, کوئی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو. اچھا عبد الرحمن داخل جب بربر نسل کے قبیلے کے ساتھ گیا تو ابن حزم کے جد اعلیٰ جو تھے, جد امجد جو تھے, ان کے خاندان کے بڑے بزرگ, وہ عبد الرحمن داخل کے ساتھ تھے. اب ڈیفینیٹلی اب اس کو سپورٹ کیا, حکومت ملی, پھر ان کے خاندانوں میں بڑی دیر تک یہ حکومت چلتی رہی ہے. اور ابن حزم بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے اس سیاسی معاملات میں بہت حد تک انوالو تھے. محلتی سازشوں کا ان کو پتا تھا. یہ آپ کہہ لیں کہ مختلف جگہوں پر آپ کہہ لیں کہ بحثیت گورنر بھی بھیجے جاتے رہے ہیں. اور پھر آپ کہہ لیں کہ جب بادشاہ بدلتے تھے تو بعض دفعہ کہہ لیں کہ ایک بادشاہ تو بڑا منظور نظر ہوتا تھا, تو جب نیا بادشاہ آتا تو وہ غصہ بھی کرتا اور بعض دفعہ بدلے بھی لیتا, جیسا کہ ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک نے چن چن کے بدلے لیے ہیں. کیا قتیبہ بن مسلم ہے, کیا موسیٰ بن نصیر اور کیا محمد بن قاسم ہے, چن چن کے مارے. مسلمان تھا, یہ بھی مسلمان تھا. اسی طرح ابن حزم ان سیاسی معاملات میں بہت حد تک انوالو رہے ہیں. اس لیے پھر جب یہ سیاست میں انوالو رہے ہیں, حکومت میں رہے ہیں, تو انہوں نے حکومتی معاملات کو, سورس آف انکمز کو, پیسوں کو خرچ کرنے کی جگہ, اکٹھے کرنے کی جگہ ان سارے معاملات کو قریب سے دیکھا تھا. تو اسی لیے انہوں نے اپنے ان جو سوچ کو, نظریات کو, جو سارا کچھ اکٹھا کیا اس کو اپنی کتاب المحلہ میں درج کر دیا. یہ شروع میں بڑی دیر تک سیاست میں رہے لیکن پھر آخری عمر میں جا کے آپ کہہ لیں کہ سیاست کنارہ کشی اختیار کر لی. اور پھر ان کی کتاب جو ہمارا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے المحلہ, وہ ابن حزم کی لکھی ہوئی ہے. اوکے جی, اس کے بعد ابن تیمیہ ہیں. ابن تیمیہ کے سیاسی افکار و نظریات مشہور ہیں. ان کا نام آپ کہہ لیں کہ تقی الدین تھا, کنیت ابو العباس ہے. اور لکھ لیتے ہیں یہاں پر ابن تیمیہ. ابو العباس جو ہے ان کی کنیت ہے اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے تقی الدین. اور یہ 661 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں اور 728 ہجری کو انہوں نے وفات پائی ہے. اور ساری عمر شادی نہیں کی. یہ ایم سی کیو آیا ہوا ہے, میں نے آ کر آپ سے یہ گروپ میں بھی پوچھا تھا کہ کون سے امام ہے جس نے ساری عمر شادی نہیں کی. وہ امام ابن تیمیہ تھے جنہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی. ان کے افکار و نظریات باقاعدہ کوئی کتاب نہیں ہے معاشیات پہ, لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ معاشی نظریات کے حوالے سے اہم ہے. ابن خلدون بڑا مشہور نام ہے اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم سی کیو آیا بھی ہوا ہے, اس لیے اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا. ابن خلدون دھیان سے دیکھیے گا. ابن خلدون کے بارے میں ایک ایم سی کیو آیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے. میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ بعض ایسا ٹپیکل کویشچن پوچھ لیتا ہے کہ جو عام طور پہ نہیں پوچھتا, جیسا کہ یہ جائے پیدائش کون سی ہے. تو ابن خلدون جو ہے یہ تیونس میں پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کہہ لیں کہ سیاسی نظریات کو بڑے غور سے دیکھا, سیاسی معاملات کو بڑے غور سے دیکھا. ابن خلدون کا اصل نام عبد الرحمن تھا, محمد بن خلدون تھا. 808 میں انہوں نے وفات پائی ہے. اوکے جی, ابن خلدون کا کارنامہ جو ہے تاریخ ابن خلدون, جہاں جس کو مقدمہ ابن خلدون بھی کہا جاتا ہے. ابن خلدون کا نام ہے. نظریہ محنت, یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایڈم سمتھ کا جو تھا نظریہ, وہ نظریہ اس سے پہلے ابن خلدون نے بھی پیش کیا تھا. ابن خلدون نے کہا تھا کہ محنت جو محنت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے.
یہ نظریہ ابن خلدون کا تھا، بعد میں ایڈم اسمتھ نے دیا، اور ایڈم اسمتھ کا جو ہے وہ چل پڑا، مشہور ہو گیا آپ کہہ لیں، لوگ اس کو آج بھی جانتے ہیں۔ لیکن جو کہ اسلامک اکانومسٹ کے بارے میں خود مسلمانوں نے بھی اس حد تک وہ گرم جوشی نہیں دکھائی کہ جس حد تک ان کو دکھانی چاہیے تھی، اس وجہ سے ان کا کام پیچھے پڑ گیا۔ لیکن ابن خلدون کا نام جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے، آپ کہہ لیں کہ ہسٹری کے حوالے سے آج بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے اور نام لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ نام بڑا ہے ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بر صغیر کے سب سے پہلے اکانومسٹ، بر صغیر کا سب سے پہلا معیشت دان، معاشی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بر صغیر کے سب سے پہلے ماہر معاشیات جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں 1703 کو یہ پیدا ہوتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو وفات ہوتی ہے وہ 1763 کو ہوتی ہے۔ 1703 کو پیدا ہو رہے ہیں اور 1763 کو انہوں نے وفات ہوئی ہے۔ انہی کا جو سلسلہ نسب ہے والد کی طرف سے حضرت عمر فاروق اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ بھی ہم سے کیوں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی ہیں جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو حملے کی دعوت دی تھی۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان کا حکمران تھا، اور اس نے آ کے پھر مرہٹوں کا زور توڑا ہے۔ مراٹھی جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا زور جو توڑا ہے وہ احمد شاہ ابدالی نے توڑا ہے۔ ایک مووی ہے، آئی تھنک آپ کہیں مولوی صاحب کتنے مووی دسی جا رہے ہو، لیکن خیر پانی پت، یہ انڈین مووی ہے پانی پت، اس نے ہے انہوں نے ہسٹری کو گڈو مڈو تو کیا ہوا ہے بڑا عجیب طرح کا، لیکن اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سینز پانی پت کی مووی میں احمد شاہ ابدالی کا مرہٹوں کے ساتھ لڑائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو نظریات ہیں ان کی مختلف کتابوں میں پائے جاتے ہیں، حجت البالغہ میں، حیر القصیر میں، البدور والبازغہ میں پائے جاتے ہیں ان کے معاشی نظریات کو۔ بر صغیر کا پہلا معاشی دان تصور کیا جاتا ہے، اور نظریہ ارتقاء و عمران و اقتصاد، نظریہ آپ کہہ لیں کہ عمران یا سوشلزم کا جو نظریہ تھا یہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیش کیا۔ سوشلزم کیا ہے؟ معاشیات کو دیکھنا، معاشرے کو دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا، یہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیدا کیا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد اہم نکات سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اردو میں ہاں یہ ایک MCQ ہے، پہلی آپ کہہ لیں کہ اردو میں جو پہلی معاشیات پر کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ وہ سب سے پہلے لکھی ہے علامہ اقبال نے، اسقال علم الاقتصاد، موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے PPSC کا۔ جنرل نالج میں بندہ کہتے ہیں یار یہ تو جنرل نالج کا کویشچن ہے، حالانکہ اسلامک اسٹڈیز کا کویشچن ہے کہ اکانومی پر پاکستان میں یا بر صغیر میں اردو میں سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو وہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، اور اسقال علم الاقتصاد۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا، علامہ اقبال کی پہلی کتاب ہے بھی یہ، یعنی کہ علامہ اقبال نے پوئٹری کی کتابیں بعد میں لکھی ہیں، پہلے انہوں نے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جنرل بک لکھی تھی، اسقال علم الاقتصاد اکانومسٹ کے بارے میں تھی۔ اوکے، اس کے بعد کتاب الاحکام والسلطانیہ، یہ امام ماوردی کی کتاب ہے، اور کتاب الفلاح جو ہے یہ ابو الخیر اندلسی کی کتاب ہے۔ یہاں تک ہمارا غیر مسلم اکانومسٹ کا جو تعارف ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ و ناصر۔